خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنو اسرائیل کا ایک بچہ وہ میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس نے 70,000 کے قریب بچوں کو قتل کروا دیا۔ عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ مرد کم ہو رہے، عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ ایسے کریں، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا کریں اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی عظیم ہے۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ انہوں نے اپنے ایک جاسوسی کرنے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی ہوئی تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر جاسوسی کرتے کہ کون سی عورت پریگننٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو حمل ہے یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اس بات کا الہام کیا کہ آپ نے اس بچے کے بارے میں ڈرنا نہیں ہے، آپ ایک صندوق لیں، اس بچے کو صندوق میں رکھیں اور آپ اس کو سمندر میں پھینک دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ نے اپنے بارے میں بھی خوف محسوس نہیں کرنا کہ آپ کو فرعون کے سپاہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور اس بچے کے بارے میں آپ نے حزن نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، عربی زبان بڑی فصاحت و بلاغت والی ہے۔ عربی زبان میں ایک خوف لفظ بولا جاتا ہے اور ایک حزن لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، جو خوف لفظ ہوتا ہے یہ اپنے بارے میں ہوتا ہے، جو حزن ہوتا ہے یہ دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ نے اپنے بارے میں خوف نہیں محسوس کرنا اور اس بچے کے بارے میں آپ نے حزن محسوس نہیں کرنا۔ اچھا، اس کی میں ایک اور بھی دلیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف علیہ السلام کے باپ کا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور غم کی وجہ سے جاتا رہا، انہیں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا حزن لگا ہوا تھا۔ یعنی حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے، خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ اچھا، جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ کیوں غم کر رہے ہو اپنے بارے میں، آپ کیوں ڈر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا تھا ابو بکر لا تخف، آپ خوف نہ کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، آپ میرے بارے میں حزن نہ کرو کہ دشمن مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ یعنی خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ابو بکر میرے بارے میں آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس بچے کو ہم آپ کی طرف واپس بھی لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو ہم نبی بھی بنا دیں گے، رسول بھی بنا دیں گے۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ صندوق انہوں نے دریا میں بہا دیا تو آگے جا کر وہ فرعون کے محل کے پاس ٹھہر گیا، سپاہیوں نے پکڑا اور وہ فرعون کے محل میں لے گئے۔ جب صندوق کھولا تو وہ بڑا پیارا بچہ تھا۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي، جو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، جب اس کی جان نکالنے کا وقت آیا تو وہ ہنسنے لگی
تو فرعون نے کہا کہ موت کے وقت آپ کو ہنسی کیسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے پردے ہٹا کر مجھے جنت کا میرا محال دکھا دیا ہے۔ آسیہ زوجہ فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بڑے لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں سے کم عورتیں ہی کامل گزری ہیں۔ آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، اللہ نے اسے بڑا مقام عطا کیا۔ آسیہ زوجہ فرعون کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ اور آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میری بیوی عائشہ ہے اس کی فضیلت تمام جہان کی عورتوں پر ایسے ہے جس طرح سرید کھانے کی تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اچھا، وہ فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اولاد بنا لیں گے یا ہم اسے نفع حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اندر سے گھبرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ظاہر ہی کر دیتے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین وقالت لاختہ قصیہ فبصرت به عن جنوب وهم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ جیسے جیسے یہ صندوق جا رہا ہے نا آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دی جائیں۔ تو جب وہ صندوق فرعون کے محال میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہ موجود تھی، اس کا نام بھی مریم بنت عمران ہی تھا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم بنت عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم بنت عمران ہی تھا۔ نام کے اندر بھی اتفاق ہے اور آگے باپ کے اندر بھی اتفاق ہے۔ اچھا، وہ جب فرعون کے پاس وہ بچہ لایا گیا تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی بھی اس وقت پکڑ لی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہے؟ تو خیر اس نے کہا پھر کسی دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو دائیوں کو بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ نے کسی دائی کے پستان کو منہ ہی نہیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا۔ اچھا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں اگر وہ عورت اس کو دودھ پلائے گی تو یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ایسے کرو پھر اس عورت کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی بھاگی اپنی والدہ کے پاس گئی کہ کام بن گیا، انہوں نے بھائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اب آپ جائیں اور آپ دودھ پلائیں تو آپ کا دودھ وہ پی لے گا۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جاؤں، میں کیوں جاؤں، میرا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے مجھے کیا فرمایا تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، وہ بچہ ہم تیری طرف لوٹائیں گے، تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا، اس نے فرعون نے کیا پوری اپنی فوج کو، سپاہیوں کو، وزیروں مشیروں کو ساتھ لیا اور اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وہ آپ ہمیں پھر گھر بتائیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ گھر ہے جو ان کا اپنا ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جانتے نہیں تھے۔ اچھا، فرعون نے آ کر بات کی کہ آپ اس طرح کریں کہ اس بچے کو آپ دودھ پلا دیا کریں اور میرے محل میں آپ آیا کریں۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں روزانہ آپ کے محل میں جاؤں، اس بچے کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گی اور یہیں رہ کر میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ تنخواہ اسے فرعون کے محل سے دلوا رہا ہے، وظیفہ فرعون کے محل سے لگ گیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں چھڑانے لگے تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے فَوَاقَذَهُ موسیٰ، اسے مکہ مارا تو وہ آدمی مار گیا۔ تو اگلا دن ہوا تو وہی آدمی جس کی موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے لگے تھے وہ دوبارہ پھر لڑائی کر رہا تھا۔ تو جب یہ بندہ ان سے مارا گیا تو کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ مجھ سے یہ اپنی جان پر ظلم ہو گیا تو مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اچھا، اگلا دن ہوا تو پھر دو آدمی لڑ رہے تھے، کل جس آدمی کو چھڑایا تھا جس کی مدد کی تھی وہی آدمی اگلے دن بھی لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ آپ میری مدد کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ ڈر گیا شاید آج موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کے لیے آ رہے۔
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ کل آپ نے ایک بندہ قتل کر دیا تھا، اب آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا وہ فرعون کا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا اس نے کل ہمارا بندہ قتل کیا ہے۔ اس نے جا کر فرعون کے دربار میں شکایت لگائی، تو فرعون نے کہا پھر اس موسیٰ کو جہاں بھی آپ پائیں اسی جگہ پہ قتل کر دیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگا إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب کا رخ کیا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ مدین کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اچھا کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ جن کی بیٹیاں تھیں وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ بعد نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت موسیٰ سے کئی سال پہلے کا ہے، لیکن ابن کثیر یعنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ شعیب علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر ایک کنواں ہے اور رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں وہ پیچھے انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے اور وہ بڑے حیا کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ لوگ اپنا پانی وغیرہ بکریوں کو پلایا، اور وہ جو کنواں تھا اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے کہ یہ بچیاں کہیں پانی نہ پلا لے اپنی بکریوں کو۔ اچھا جب وہ چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے نے پتھر اٹھایا اور وہ جناب پتھر اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ جب وہ بچیاں اپنے گھر گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہیں کہا کہ آپ میں بکریوں کا آپ مجھے دودھ پلا دیں، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں موسیٰ بھی تیرے در کا فقیر ہوں، یا اللہ میں بھی تیرے در کا سوالی ہوں، میں نے کسی اور سے سوال نہیں کرنا، یا اللہ کھانے کا میں نے تجھ سے ہی سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی فقیر کو فقیر ہی کہا جاتا ہے، فارسی زبان کے اندر بھی فقیر کو فقیر ہی کہا جاتا ہے، پنجابی زبان کے اندر بھی فقیر کو فقیر ہی کہا جاتا ہے۔ ایسا لفظ اللہ نے بولا، اب اس کے اندر سارے اللہ کے نبی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ کے در کا فقیر ہوں۔ اچھا تو وہ بچیاں جب اپنے گھر گئی تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، تو ان کا باپ کہنے لگا پھر آپ اس نوجوان کو نا میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئی اور وہ بڑے حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ عورت اسی وقت تک عورت رہتی ہے جب تک اس میں حیا موجود ہوتا ہے، جب اس سے حیا نکل جائے، اسی طرح یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو حیا کا درس دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی حیا نہ کرے تو جو مرضی کرتا رہے پھر۔ اچھا وہ بڑے حیا کے ساتھ چل کر آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے والد صاحب آپ کو اس نیکی کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا صلہ ادا کرے۔ اگر وہ اسے صلہ نہیں دے سکتا مال کی صورت میں تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ ہی کہہ دے۔ بعض ایسے لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنی بھی نیکی کر لی جائے وہ اتنے بھی نہیں انہیں توفیق ہوتی کہ وہ آگے سے شکریہ آپ کا ادا کر دے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا وہ ایک آدمی غار میں جب 3 آدمی پھنس گئے تو ایک آدمی جس نے مزدور لگائے تھے اس نے ایک بکری خرید لی، گائے خرید لی، تو اتنا جناب جانور بن گئے، تو وہ آیا کہ مجھے وہ جو ہی دے دو۔ اس نے کہا یہ سارے جانور آپ کے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جانور آگے لگا کر لے گیا۔ اس نے کہا یار 2-4 تو بھی رکھ لے۔ کروڑوں کا مال اس نے لیا اور آگے چلا گیا، اس کا شکریہ تک بھی اس نے ادا نہ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 دن پہلے خطبہ دیا تو صحابہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے اندر جس بندے نے بھی میرے ساتھ جو بھی احسان والا معاملہ کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔
آپ نے فرمایا الا ابا بکر، یہ جو بزرگ ابو بکر بیٹھے ہوئے نا، ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، وہ قیامت والے دن میں اللہ سے ہی لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھنا۔ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کو اسی طرح جناب، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ اسے ہی 2 دن بعد نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اب اس کے ساتھ چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا کہ مجھ سے ایک بندہ مارا گیا ہے تو فرعون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ نہ ڈریں کیونکہ یہ علاقہ فرعون کی حدود سے باہر ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے، بیٹیوں نے بتایا کہ یہ بڑے طاقتور بھی اور بڑے امانت دار بھی ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے، یا شعیب علیہ السلام تھے یا جو بھی بزرگ تھے، وہ کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، میں اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دوں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر بیٹی والے رشتہ دینے میں پہل کر دیتے ہیں، وہ لڑکے کے والدین سے بات کر لیتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے، جی دیکھو وہ خود ہی رشتہ دینے واسطے آ گئے، جبکہ شعیب علیہ السلام نے یا جو بھی وہ اللہ کے نیک بندے تھے خود انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا، اور صحابہ کے اندر یہ بات عام تھی، وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے پیش کر دیتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری شرط ہے کہ آپ نے میرے پاس 8 سال کام کرنا ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی نیکی ہوگی، تو میں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر مشقت والا کوئی کام نہیں ڈالوں گا۔ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کے علاقے میں 10 سال ٹھہرے رہے۔ 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو جب لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں یعنی انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، راستہ بھول گئے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے تو میں وہاں پر آگ لینے کے لیے جاتا ہوں، اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں کوئی آدمی راستہ بتانے والا مجھے مل جائے تو میں اس سے راستہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے واپس مصر جانا ہے، مصر جانے کا راستہ کیا ہے۔ اچھا، اس وقت تک ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے۔ جب اس جگہ پر گئے تو انہیں آواز آئی، انا ربک اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفرازہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے